ساڈے آبا و اجداد برے صغیر دے لوگاں دے انہاں نوں کلمہ شریف اولیاء اللہ نے پڑھایا سی۔ اولیاء اللہ دی محبت ساڈے جینز دے اندر ڈی این اے دے اندر شامل ہے، کیونکہ نسلاں تو جڑا کام بندہ کردا ہوندا ہوئے نا وہ طبیعت بن جاندی۔ تو اولیاء دی محبت ساڈی طبیعت دا حصہ بن چکی، ادب کرنا، انہاں نال محبت کرنا یہ طبیعت بن گئی۔ تو جو طاغوتی قوتاں نے، لا دین تحریکاں نے، ایتھیسٹ نے یا دوسرے دشمن دین نے، انہوں نے جو ساڈے دل دے اندر دین دی روٹس نے یعنی جڑاں نے، انہوں نے کٹن واسطے ایک پلان کیتا ہے کہ انہاں دے دل وچوں او شخصیات کڈو جنہاں دی وجہ تو انہاں دے اندر دین گیا ہے، یعنی اولیاء دی محبت۔ تو ایک پہلے ایک جماعت لانچ کی تھی گئی جڑی اولیاء اللہ دی مخالفت سی کر دی، مگر انہاں دی کوئی گل کارگر نہ ہوئی، لوگ اللہ والیاں نو پیار کرتے رہے۔ تو پھر انہوں نے انٹرنیٹ لانچ کیتا، اور انٹرنیٹ دے اندر مولوی بھائی جڑے ہون بولی یہ بول دے نے بابے شاہی کوئی، اب نو سمجھ آئی؟ وہ آندے نے کہ بابے شے کوئی نہیں۔ حضریزم میں تے اجے اس گل تے ایگری ہاں کہ سارا واسلا کے بھی اے پیار اندروں نکلیا کوئی نہیں۔ دلیل ہون دینا با او کدائی ماننا تے بندیاں نو آندے نے نیڑے نیڑے ہو جاؤ، بندے دور بیٹھے ہوں دینے تو ذرا قریب قریب ہو، وہ گال سنو، نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ سان نجے بھی دور کرنے پوندے نے، با تھوڑا جا پیشاں باؤ ہے کرو کیو ساٹے نہ۔ ادا مطلب ہے با اجے محبت بندیاں دے دلاں وچوں بابیاں دی نکلی، وہ محبت اجے اندر موجود ہے۔ وہ دا طریقہ سلیقہ غلط ہوئے گا، مگر محبت اجے اندر جنون دی صورت اچ موجود ہے۔ اور چونکہ اولیاء اللہ دی محبت دین نال جوڑن دا سبب ہے، اے دلاں نو دین نال جوڑ دیئے، اے پہلا روٹ ہے جڑے جڑی کٹی گئی یا کٹن دی کوشش کی تھی۔ دوسری اس دی جو اس دا حملہ سی وہ ایسی کہ انہاں نو سنی علماء تو متنفر کرو۔ مہربانی میں بڑا مضمون تو سنجیدگی نال سنا رہے ہیں، انہوں ذرا سمجھ نال سن لیں۔ انہاں مولوی تو دور کرو، کیوں؟ ایک فقیر جوڑ دا ہے انہوں دین نال، دوسرا مولوی جوڑ دا ہے۔ تو علماء دی جو شخصیات نے انہوں نے ڈیمیج کرنا آستے، آپ دیکھو گے کہ کسے مولوی فرشتے تے نہیں نہ ہوندے، مولوی فرشتے تے نہیں نہ ہوندے پاجی۔ تو کسے مولوی دی کوئی ویڈیو ہوئے، ادا تعلق کسے بھی اس کم نال ہوئے جڑا اچھا نہ ہوئے، وہ نیٹ تے اتنی چھیتی وائرل ہوئے گی کہ حیران ہو جائے گا بندہ کہ یار اتنی جلدی نال کی میں پھیل رہی، تسی تبلیغ کر کے نیٹ تے چاڑ دے وہ اتنی جلدی نہیں پھیلے گی۔ اس سے طرح جو لبرل نے اور ملحدین نے وہ اے سارے کام خود کر دے نے، وہ ایک کام سارے بے حیائی دے کر دے نے، انہاں دا کرنا فیشن اور مولوی دا کرنا عیب۔ تھوڑا اور سمجھانا، مولوی تساں داڑھی رکھ لئی، سنیاں نو اندر تسی امامہ بن لیا، تسی ٹوپی پا لئی، تسی پیر پرست بن گئے۔ بھائیا سانو پیر پرستی مبارک ہوئے، تو ان انگریز پرستی مبارک ہوئے۔ اسی پیر پرست ہوئے ہاں، انگریز پرست نہیں ہوئے۔ پیر پرستی تے انگریز پرستی فرق کی ہے
پیر پرستی دا مطلب ہے کہ اساں اگے نالوں کوئی کپڑے ودھائے نے، ٹوپی ودھا لئی، امامہ شریف بڑھا لیا، ایک چادر گلے وچ پا کے ودھا لئی، اساں پیر پرستاں کو جو کپڑے ودھائے نے، تسی اگلی لنگی بھی پھاڑی بیٹھے ہو، انگریز پرستی ہے کہ نہ؟ پٹی پینٹ دی قیمت صحیح نہ زیادہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کدی عقل مندہ کھلو کہ یہ سوچے ہی نہیں بھائی ایک کہیں سکھایا ہے کہ پینٹ پھاڑ دے، اگر تسی پینٹ پھاڑن تے روکے رہے تے اسی بھی چوپی رواں گے، سن خطرہ ہے تو سن لانی ہے۔ بیٹا جنہ پھاڑ لئیے نا انگریزاں دے کہن تو سانجے اے لانی ہے، کیونکہ جنہ دی تو سریس پہ کر دے انہاں لا چھڑیاں، انہاں بھی لا چھڑیاں تو انہاں دیاں بہناں بھی لا چھڑیاں تو انہاں دیاں ماما بھی لا چھڑیاں تو کڑیاں بھی لا چھڑیاں، انہاں آپ بھی کنجنا لا چھڑیاں۔ پیر پرستی اور انگریز پرستی چ فرق ہے۔ پیر پرستان دے محلے چ ایک بھی اولڈ ہوم نہیں ہوئے گا، اپنے بڑھڑے ماں باپ نو اساں اپنے بیڈ روم میں چی رکھے، اسی اپنی اماں تے اپنے ابا دا احترام ہی کرنے ہیں، لیکن انگریز پرست دسن سب تو زیادہ اولڈ ہوم جتھے بابے بڑھے تے بڑھیاں راندیاں وہ یورپ اچنے یا پاکستان اچنے، توجہ ہے؟ اس دی وجہ کیا ہے بابا؟ اس دی وجہ یہ ہے آندھن انگریز بڑے سیانے، میں کیا میں کیویں سیانے لگن، پکیاں سڑکاں بنانا کمال نہیں، صاف ریسٹورنٹ بنانا لے کمال نہیں، پاگل پانے ہے ابا بڑھڑا ہو جائے کہ تامی چھاٹاؤں دے کہ ساڑھے کول تھاں کوئی، اماں بڑھڑی ہو جائے کہ تامی گورنمنٹ نو دے آؤں دے، اماں جمع کرا کے رسید لے لیں دے، ابا جمع کرا کے رسید لے لیں دے تو واپسی تے ڈاگ سنٹر تو کتا لیں دے، ان گھر لے آکے اپنے بیڈ تے سلائیں دے، نہ سلائیں دے ان تے فقیر ذمہ دار۔ انگریز سویرے اٹھ کے کتے نال لے کے سیر کرن جان دیں، کتا ٹہلا کے لے ہوں دیں، شامی کتے دے انہی خوراک دینی، انہوں پیار کرنا، انہوں بیٹھ تے سلانا، انہوں چمنا، اماں گھر نہیں رکھنی تو کتا رکھنا ہے، دس ہوئے عقل دی نشانی ہے یا کفر دی نشانی ہے؟ انگریز پرست نہ بنو، دین پرست بنو، یکتا پرست بنو، اپنے نبی دی محبت سرشار ہو جاؤ۔ اے دین جڑا دستا ہے کہ باپ دا ادب کیے، ماں دا ادب کیے، آل دا ادب کیے، اصحاب دا ادب کیے، استاد دا ادب کیے، تو مرشد دا ادب کیے۔ توجہ ہوگی آپ دی؟ پیارے عزیزو، پیارے سنگیو، علامہ اقبال فرما دیں یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ بھائی پانی یورپ پیارا لگا، پان یورپ دی محبت آ گئی، تو اڈے یورپ دا عشق آیا، منڈے مردے پہن یورپ جانا، مردن یا نہیں مردن، راہ وچ لاشاں منڈیاں دیاں جواناں دیاں، اے منڈے دس دے تیرے جاندے نے یا اتھے پڑھ کے دس دے، ماں برف تے لاشاں ویکھیاں، پلانی پہاڑی تے لاشاں ویکھیاں، منڈے یورپ دی دیوانگی وچ اپنی جان کھو رہے۔ اے پاگل پن پیدا کیتا ہے تواڈے سوشل میڈیا نے، اے ہائپ کریٹ کیتی ہے سوشل میڈیا نے۔ بھائی جان نیچے بیٹھ جاؤ، اگر آپ ناراض نہ ہو تو پیسے دے بارے گل کرا، یہ جڑے پیسے تسی ایک کر کے مولوی نے دیندے ہو، ایک کٹھے دے ہو تے مولوی رہنج ہوندا ہے۔ یہ صرف میں سوال کیتا ہے، تسی اینو جوک سمجھو تہاڈی مرضی، میں سوال کیتا ہے بھئی کیا کٹھے دے ہو تے مولوی ناراض ہوندا ہے کہ بھائی انہیں کٹھے کیوں دیتے نہیں بیلاں دے؟ خدا دا نا یہ مولوی دا سٹیٹس سمجھو، بندہ کون ہے ساڈے کول؟ ساڈی مندے تسی اگے کوئی نو پر دسن تے دیو،
عالم دین نو ناقصان نال نہ رلایا کرو. عالم دین دا رتبہ ہے جویں ابے نوں پیسے دے دین اونج عالم دین نو دینے چاہیے. ادب ابے تو بڑا رتبہ عالم دین دا، کیونکہ ابے جمع ہے عالم دین دستا ہے. مہربانی تہاڈی سارے تو اوکھی تبلیغ پیسے دین والے نے کرنی ہے. ایک بندہ پیسے پہ دیندا ہوئے تو موڑن تبلیغ کرنی بنا دے. ایک ایڈی اوکھی تبلیغ ہے ان پتہ ہے جڑا کرے. تو میں یہ نہیں آندا نا جو طریقہ صحیح کرو. عالم دین نو پیسے دین دا طریقہ ٹھیک کر دے. نہیں اتنا دیو جڑا آ گیا تبلیغ کرے گا ٹر جائے گا. آپ سماعت کر لو، یہ بھی بڑی مہربانی. میں انتظامیہ دی بارے نہیں بات کردا پیا، میں بات انہاں کرنی ہے جڑے رات دے 1 بجے تک جاگدے رہن. مولوی آنا ہے سان کوئی گل سنائے گا. میں انہاں مخاطب ہوں، انہاں دی وجہ تو میں بیان کر. تو بھائی ادب اہل سنت دی نشانی. جدو اسی ادب دی بات کرنے ہاں تو سب تو پہلے جو ادب اہل سنت نو سکھن دی ضرورت ہے اس ویلے وہ ہے ادب صحابہ اور محبت اہل بیت. عزیزم ساڑے نوجوان چکے نیٹ ویندے نے اور نیٹ تو ہر قسم دی چیز انہاں دے کان وچ پہ جاندی. کنا دیاں 2 قسم ہوندیاں نے، ایک کان پکے ہوندے نے تے ایک کان کچے ہوندے. پکیاں کنا وچ پہ جائے تو انہاں کچھ نہیں آندی، کچیاں وچ پہ جائے تو انہاں دے دماغ وچ پہ کے دماغ خراب کر چھڑدے. بابے انہاں دے علاج واسطے ہوندے. توجہ ہے؟ تو فقیر دا جملہ سن لو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ نو تاریخ دی اینک پا کے پڑھنا غلط ہے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات نہیں. صحابہ دے تذکرے قرآن چاہے. میں توڑے تو سوال کر کے بیان کرنا. اگر ساری دنیا دی تاریخ ایک پاس رکھی ہوئے تے دوجی ترکڑی تے قرآن دی حکایت ہوئے، یا آپ فرماؤ وزن کیدا زیادہ ہے؟ قرآن دی. بڑی مہربانی تواڈی. اللہ دا قرآن فرماندا ہے، رب دا قرآن فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بس سب لیا اتھے ساری گل. جدو رب انہاں نال راضی ہو گیا ہے تو سارے جہان دی تاریخ آکھے میں رہنیاں. اسی تاریخ نو آگ لاواں گے جڑی صحابہ تو دور کرے. اسی قرآن دی آیت تے عقیدہ رکھیں. توجہ ہے؟ میں پکیاں سنیاں پہ گل سنانا. اے مردانہ تقریر ہے، درمیان والی نہیں. ایک مردانہ ہوندی ہے ایک زنانہ ہوندی ہے تے کچھ بجلے سان والیاں ہوندی. یہ مردانہ تقریر ہے، اس کو مردانگی کے ساتھ سنیں اور ہضم فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تیرے آقا 11 دن بیمار رہن، علیل رہن. سارے نوجوان بچے میری بات پہ توجہ کریں. کتنے دن حضور علیل رہے؟ 11 دن مدینے دے بازار بند رہے، دکانہ شٹر ڈاؤن، بزنس کاروبار ٹھپ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
حضور دے حجرے دے باہر بیٹھے. ایک مرتبہ حضور نے پوچھا، یہ روایت موجود ہے کہ باہر شور کیسا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ نے کی تھی، یا رسول اللہ لوگ پریشان نے، تہاڈی خبر جاننا چاہتے. حضور نے فرمایا مینوں اٹھاؤ، پانی لیاؤ اور میرے اوپر بہاؤ. آپ دے اتے پانی بہایا گیا مشکاں بھر بھر کے. حضور دا وجود کچھ ٹھنڈا ہویا، حدت بخار دی کم ہوئی تو آپ نے اٹھا کے مسجد دے اندر لے آندا گیا اور حضور ممبر تے بیٹھے اور صحابہ نے خطبہ ارشاد کیا. اور صحابہ کچھ پرسکون ہو گئے کہ حضور صحت مند ہے. دوسری روایت صحابہ کہتے ہیں مولا علی باہر نکلے تو صحابہ پوچھا، یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ؟ ابو الحسن حضور دی طبیعت کیسی ہے یا علی؟ فرمایا اصبح بحمد اللہ بارہا، الحمدللہ حضور ٹھیک نہیں. صحابہ باہر بیٹھ دے سن تے اندر مولا علی ہوندے سن. توجہ ہے تے گل کراں، اے سارے واسطے نہیں، جاگدیاں واسطے کہ جیڑے صحابہ 11 دن حضور دے بیمار ہوندیاں بوئے تو نہیں ہلے، او جنازے دی باری غائب ہو گیا ہے کہ اتھے ہی ہونے نے. توجہ ہے کہ نہیں؟ او سن سنیاں بندیاں دے نا بھئی تواڈے صحابہ جنازے نہیں رڑے حضور دے دے. میں کہ باجی ناراض نہ ہو، پہلا جنازہ تے بناؤ. او فقیرو جنازہ ہوندا کی دعا واسطے اس حاضر میت دے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جڑا مردہ ساڑھے اگے دی بخشش فرما سی سفارش آیا. یہی جنازہ ہے نا. تسی ایمانداری نال دسو بھئی جڑے آندن صحابہ جنازے نہیں رڑے، وہ کی بتانا چاہندے نے سنیاں نو، کی سمجھانا چاہندے نے؟ اے سانو دسو، اے نبی امت بخشوانی ہے یا امت نبی بخشوانا ہے؟ جا کے ہو کہ ستے ہو؟ ذہنی طور پر بیدار بندہ میرے بیان کو سمجھے گا، جو سویا ہوا ہے وہ ابھی سویا رہے. توجہ ہے عزیزم، حضور دا جنازہ کوئی کیویں پڑھ سکتا ہے جی یہ آندن کی جنازہ نہیں پڑھیا؟ کون آکھے اللہم اغفر لحینا و میتنا؟ کون ہے؟ اسی تے ہر اذان تو بعد انیا آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیہ، انجی آندے ہو نا؟ ایسی جانے سانہ دور بخشوانا ہے، انجی ہے نا جی؟ اے آندن پوسی نبی بخشواؤ پایا انج کی میں کریے. مولا علی تو پوچھیا گیا کہ سونا مرشد علی، حضور فرمایا میری چار پائی نو میرے اجرے چو باہر نہیں کڑنا، تے پھر کریے کی؟ آپ نے فرمایا اندر جاؤ تے درود پڑھ کے نکل دے جاؤ بس. مولا علی دے فتوے دے صحابہ اندر گئے درود پڑھ دے گئے تے نکل دے گئے، اور وہ آج تک جاری. حضور اس ویلے بھی جان دیا ہے، حضور ہن بھی جان. فقیر دا مسئلہ سن لو اور پکی طرح یاد کر لو، کچا بندہ سمجھے تا کیوں پکا ہو جائے. میں سنیاں بچیاں تو تقریر کرن وچ سوال بھی کرنا کہ جڑیاں دو اکھاں نے تہاڈیاں، کسی عالم صاحب تو پوچھو بے مولوی صاحب اے دین وچ رہنمائی ہے بھئی پہلا آنکھ کیڑی وئی سرما پانا ہے تے پیچھے کیڑی ہے؟ وہ آکھے گا دسن گے کہ حضور اے بھی دس گئے نے بھئی پہلا سرما ہی دیش پہنا ہے تے موڑا ہی دیش پانا ہے. یا کو جس نبی یہ دسیا ہے مسجد جان لگیاں پہنا جتی کیڑی لانی ہے
تے نکلن لگیاں کیڑی پانی ہے، جان لگیاں کی پڑھنا ہے تے نکلن لگیاں کی پڑھنا ہے، تے واش روم وچ کیویں جانا ہے تے کیویں بانا ہے تے نکل کے کی پڑھنا ہے، پانی کتنے ساواں وچ پینا ہے تے کی پڑھنا ہے، کھانا کدو کھانا ہے تے کنا کھانا ہے تے کدو چھڈنا ہے تے کی پڑھنا ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ اے میری برگر خور قوم، میری بات نو سمجھ رہے ہو نا؟ کہ میرے نبی نے تو یہ بھی دسیا ہے کہ کھانا کدو کھانا ہے، یعنی بھوک لگے تو کھانا ہے، کدو چھڈنا ہے یعنی بھوک ہوئے تو چھوڑ دینا ہے۔ حضرات، اور شروع کرن لگیاں کی پڑھنا ہے کہ تو ختم کرنا ہے ادو کی پڑھنا ہے۔ جاگو حاجی، میرے حضور بھی دسیا ہے سویرے اٹھو تے اپنی جتی جھاڑیا کرو، اندر کو کیڑا مکوڑا نہ ہوئے، میرے امتی دے پیروں نقصان نہ ہو جائے، جتی جھاڑ کے پایا کرو۔ اے میرے نبی سونے بھی دسیا میری جان، جدو بچہ پیدا ہوئے تے کانج کی پڑھنا ہے، فوت ہو جائے تے قبر تے کی پڑھنا ہے۔ جاگ دے ہو، میرے نبی نے جو دسیا ہے با مسواک ہے، جدو مسواک کرنی ہے تے اتے انگلا کنیاں رکھنیاں تے ہیٹ کتنیاں رکھنیاں۔ جیڑے جاگ دے بندے ذہنی طور تے صرف بیٹھے نہیں جاگ دے نے، انہاں تے میرا سوال ہے جاگ کے دسو جس نبی نے اے دسیا ہے کہ مسواک دے اتے انگل کیڑی ہونی ہے تے تھلے کیڑی ہونی ہے، اس امت نو اے نہیں دسیا ہونا کہ میرے تو بعد تو ان نماز کہیں پڑھانی ہے۔ بھائی آپ صرف میری گل سمجھ لو، آپ صرف میری بات سمجھ لو، بولو اس گل تے میں سوال دا جواب دیو۔ میں تواڈے دے سوال کیتا ہے کہ جس نبی نے نکھیاں نکھیاں گلاں دسیاں نے، انہاں یہ کو نہیں دسیا ہونا کہ میرے تو پیچھے نماز کہیں پڑھانی ہے؟ بولو، دسیا ہونا نے کہ نہیں دسیا ہونا؟ ایڈی وڈی گل کیویں نہیں دسی؟ اور پھر حضور تے 11 دن علیل رہن، حسین تے اتھے ہی کھلیاں ہو جانا چاہیے کہ او تے مڑ بیمار ہے، مڑ پڑھائندا کون؟ تواڈے امام صاحب بیمار ہو جان تے کوئی اور ہی پڑھاندا ہے نا جی۔ تو رسول اللہ بھی امام سن مسجد نبوی شریف کے، آپ علیل ہو گئے جدو سرکار بستر علالت سے سن، اس ویلے مسجد نبوی چ نماز ہوندی آئی یا کوئی نہ؟ تواڈا ایمان کی آندا ہے ہوندی ہو سی یا کوئی نہ؟ ہوندی ہو سی نا؟ تو مڑ اس ویلے جیڑا نماز پڑھائندا ہا اونوں حضور فرمایا یا دھکے نال پڑھائندے ہیں؟ آوائے مولا علی تو پوچھئے، کسی اور تو نہ پوچھئے۔ یا علی، کہ اس ویلے نماز امام کون بنے؟ جدو حضور علی لائے، حضرت علی فرمانے بلال اذان پڑھیے، وقت جماعت دا ہویا ہے تو حجرے تے کھلو گیا کیا صلاۃ، سونے نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ فرمانے میں کول ہی سا جدو حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو میری امت دا پہلا امام بن جائے۔ توجہ ہے پیارے عزیزو؟ تواڈے تو نعرہ بھی صحیح نہیں لگا۔ آج پہلے پیر تو بندہ اکھڑ جائے نا تو توڑتا ہی اکھڑے ہی جاندہ ہے۔ تواڈے تو آج کوئی کام بھی سلیقے نال نہیں ہونا، میں دیکھ لیا۔ توجہ ہے؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جائیے ابو بکر سے کہیے میرے مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو امام ہو کر نماز پڑھا دے۔ آپ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ اور مسئلے دی بانڈ ویکھو، 17 نمازاں ابو بکر صدیق نے حضور دی موجودگی چ پڑھائی۔ طبقات ابن سعد اٹھائی 17 نمازاں۔
حضرت صدیق نے حضور دے ہوندیاں پڑھائیاں اور ایک بھی کسی اور نے نہ پڑھائی. اور مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ ایک نماز حضرت صدیق لیٹ ہو گئے. بلال پاک نے اذان پڑھی، نماز دا وقت ہوا تو حضرت عمر موجود سن. انہوں نے فرمایا عمر تسی اگے ہو جاؤ. یہ وچ دو مسئلے ظاہر ہوئے. نمبر ایک، بلال پاک سمجھا سی کہ اے میسر ہونے دا مسئلہ ہے، جیڑا میسر ہوئے انہوں اگے کر. یا پھر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ جی ابو بکر نہ ہوئے تو پیچھے حضرت عمر ہی نہیں. بہرحال جدو حضرت عمر اگے کھڑے ہوئے انہوں نے تکبیر آکھی، انہوں دی آواز بلند سی، جہیر الصوت سن. اندر حجرے حضور نے سنی تو بستر تے لیٹیاں حضور نے فرمایا لا، فرمایا نہیں، عمر نو پیچھا ہٹاؤ، میرے مسلح تو عمر نو ہٹاؤ، ابو بکر نو کہو میرے مسلح تے کھڑا ہوئے بامے اڈیک لو. اے گال دا سواد نہیں. میرے نبی فرما دیں یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی کسی اور تے راضی نہیں تے ایمان والے بھی ابو بکر تو سوا کسی اور تے راضی نہیں. وہ پڑھائے. آج لوگ سانو آندے نے تسی ابو بکر نو انج منیا ہے، تسی سیدان پیچھے کر دے ہو. اے کہ سیدان کی دی وجہ تو منیا جے کہ حضور دی وجہ تو میں کہ حضور ابو بکر نو اگے پہ کر دین، میں نبی پاک نو چھڑ کے تیرے آرگاں کی میں لنگ جا. حج 9 ہجری فرض ہوئی ہے. فرض ہون تو بعد حضور دی حیات حج صرف 2 باری آئی ہے. سب تو آخر تے حج فرض ہوئی ہے. نماز، روزہ، کلمہ، زکات، حج سب تو آخر تے حج فرض ہوئی ہے. فقیر دا مسئلہ سمجھو، جدو پہلی حج فرض ہوئی ہے 9 ہجری تے حضور خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے صحابہ نے فرمایا جاؤ حج کر کے آؤ. 500 صحابہ حج واسطے تیار ہوئے. جدو قافلہ ٹرن لگیا تو انہاں پوچھیا سونیا حج تے گل دے پیو سن، حج پڑھانی کہیں؟ پنجابی چونے اس تو اگا کیویں سادہ کراں، سونیا ساڈا امیر الحج کون ہوئے گا؟ یہ فرمایا تو ہنے ابو بکر نہیں بھیج رہا، ابو بکر نے ہوندیا اور کون ہوئے؟ ابو بکر تو حج بھی پڑھائے گا، ابو بکر امت نو نماز بھی پڑھائے گا. میری جان آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ تو ان برکت دے اور اللہ آپ کو جزائے خیر نال نواز دے. حضرت مولا علی فرما دینا، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے یا علی، اسے پوچھا یا علی سی سنے ہیں تو اڈے بارے حضور نے کوئی وصیت فرمائی آئی؟ آپ فرما دینا حضور نے میرے بارے وصیت فرمائی ہوندی میں ابو قحافہ دے پتر نو ممبر دی پہلی پوڑی تے بھی پیر نہ دھرن دے. آپ نو میرے مسئلے دی سمجھ نہیں آئی. مولا علی فرما دینا علامہ ابن حجر نے لکھا کہ اگر رسول اللہ نے میرے حق وچ کوئی وصیت کیتی ہوندی تو میں ابو قحافہ دے پتر نو ممبر دی پہلی پوڑی بھی نہیں چڑھن دے. حضور نے اس نو سب تو اہم روحانی عمل اسلام دا نماز ہے او دے وچ ساڈا امام بنایا ہے. اسی دنیا وچ بھی نہیں اپنا امام بنا. سیاست ملکی دنیاوی چیز ہے ہاں، یہ دے بھی فرمایا سی انہوں نے 2.5 سال مولا علی ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھیے. 10 سال مولا علی نے عمر پاک دے پیچھے نماز اور جمعے پڑھے نے. 12 سال مولا علی نے حضرت عثمان ذو النورین دے پیچھے نمازاں پڑھیاں. جیڑا بندہ جاگ دے او فقیر دی گل سنے، بڑی ذمہ داری نال کر رہا. 40 دن میرے امام حضرت عثمان ذو النورین دا پانی باغیاں بند رکھے ہے. جس وقت دنیا دی تاریخ اٹھاؤ اور فقیر دا جملہ تول دے رہنا، صبح قیامت تک ذمہ داراں. جس وقت باغیاں نے حضرت عثمان دے گھر دا گھیرا پایا ہے، مولا علی نے اپنے پتر حسن حسین نے فرمایا بیٹا
جاؤ عثمان غنی دے بوئے کے دوویں پتر میرے پہرے دار بن کے کھلو جاؤ۔ فقیر دی گل سمجھو، حسن حسین دے دیوانے ہو کیوں بھول جاندے ہو؟ میں نے مولا غازی بڑے پیارے لگ دیں کیونکہ حسین دے پہرے دار نے، میں حسین بھی پیارے لگ دیں کیونکہ عثمان ذوالنورین دے پہرے دار نے۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی پیارے؟ آپ فقیر دا مسئلہ توڑ چڑھن دیو، کہ مولا علی دے پتر تے 18 نے یا 19 نے، کہ حسن حسین دی کیوں ڈیوٹی لائی نے؟ وہ عثمان دا پارا تساں دے قاضی عباس نو تے نہیں گلیا، محمد حنفیہ نے بھیجیا، حسن حسین نو کیوں گلیا نے؟ بس تسی پہرا دینا جا کے۔ اللہ اکبر، میں نے انج لگتا ہے کتاب چھو نکلی گل لکھی، یہ میرا وجدان ہے، میں نے انج لگتا ہے کہ علی پاک دے دوجے پتر سید نہیں، حسن تے حسین سید نے۔ علی پاک نے اپنے پترائیں جو سیدہ دی ڈیوٹی لا کے دسیا ہے، صبح قیامت تک صحابہ دی پہراداری کرنا کامی اصلی سیدہ دا ہے۔ میری گل دی جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کہ مولا علی یہ بھی سیدان دی ایک ونڈ کیتی ہے، یہ بھی سیدان دی ایک ونڈ کیتی ہے کہ سید دی سیان کرنی ہوئے تو تن صحابہ دا پہرے دار نظر آئے۔ ابا پہرے دار کھلوتا ہوئے تو میں عثمان نہ لڑا اور میں حسینی سید کی میں نہ کھلوتے ہوں تو فقیر ذمہ دار۔ توجہ ہے؟ جنہوں نے اجے سمجھ نہیں انہوں نے ایک اور جملے نال سمجھانا چاہنا۔ تو اٹھے ضلع وچ کنک دے کوئی گودام ہو سن، پہرے ہوندن یا نہیں ہوندے ہوتے؟ ہوندن نا؟ ایٹم بم تے بھی پہرا ہے، کنک دے گودام تے بھی پہرا ہے۔ میں سادے ذہن والے بندے تو پوچھنا، تسی فیصلہ کر کے دسو پہرا اکو جہا ہے؟ فرق ہے؟ ایٹم بم دا پہرا کتنا حساس ہے؟ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے چیزاں قیمتی ہون، کیا بات ہے بھئی تواڈی تسی بہت باکمال لوگ ہو یار، ہولی ہولی پہ رنگ کر دیو۔ اور بھائیا میں سوال کرنا، جس شہد پارا علی حسن تے حسین تو دیوائے ہو شہد کسی قیمتی ہے؟ آئے ہاں یا آپ نے سمجھ آئی جانے من؟ تو ہم تقریر سننا ہوں دی ہے، مردانہ تقریر سن سکتے ہو، لیکن ابھی آپ کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ابھی وقت لگے گا آپ کو وہاں آنے کے لیے جہاں پر تقریر سنی جاتی ہے۔ پیارے ساتھیو، پیارے عزیزو، تو انو عثمان ایڈا ہلکا لگدا ہوئے؟ سنی بچہ جا کے فقیر دی دلیل یاد کر لوے، جدو کسے منکر نال گل ہوئے پوچھنا ہے، جدو عثمان غنی شہید ہوئے جڑا قرآن ہر ویلے سر تے دھر کے مسئلے کرنا ہے، ایک بار یہ بھی دس اس ویلے حسن حسین کتھے آئے؟ سنی تیرے حق مسلک دی حقانیت آپ پہ وعدے ہو جائے، جدو تینویں سمجھ آئے کہ حسن حسین عثمان غنی دے پہرے دار بن کے کھلوتے ہیں، علی مشکاں بھر بھر کے پانی دیاں گھل دے۔ سوال پہچان دے کیوں نہ؟ سوال ہے بڑھ بچان دے کیوں نہ ہے؟ بھیا خلیفہ وقت سن حضرت عثمان غنی، انہاں کے صحابہ ہاتھ جوڑ کے کیتی ہے کہ سونیا لڑن دی اجازت دے، تو خلیفہ وقت ہیں تیرے، تو حکم تو بغیر لڑائی جائز نہیں ہے، فساد ہوئے گا، جہاد تا ہوئے گا، جی تو اڈا حکم ہوئے تھے آرڈر کرو لڑیے۔ یا آپ نے فرمایا میں اپنی جان بچانا ہستے یار دے شہر چ لڑائی نہیں کرا سکتا۔ پھر آپ نو ہاتھ جوڑ کر کیتی گی سرکار پھر مدینہ چھڑ دیو،
تے شورش برپا ہے نکل جاؤ. تے آپ نے فرمایا میں اپنی جان بچان آستے ساتھ وہی نے جڑے رہ گئے, میں یار دی گماڑ نہیں چھڑنا, میں ایتھے ہی رہنا چاہنا جڑے وقت آ گیا. میں جان بچان آستے نہ مدینہ چھڑنا ہے تے نہ جان بچان آستے مدینے چ فساد تے لڑائی کرنی ہے. میرے نال جو ہوندا ہے ہو. جڑے آخر وقت یہ روایت کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ جڑے خاص غلام سن انہوں نے آپ نے فرمایا میں تو انصاریاں آزاد کر دیتا, کوئی بندہ میری طرف تلوار نہ اٹھائے. میں تلوار نہیں اٹھانا چاہتا. واہ صبر تے حلم دے پیکر عثمان, میں تیرے پیار تو صدقے جاواں. سید لڑ تے نہ سکدے پر بوئے کے کھلو کے نہ تے دسیا نے نا اسی مارن والےاں دے نال نہیں, اسی عثمان ذوالنورین دے نال. قیامت والے دن نبی دا یار گیلا تے نہ کرسی با میں کلا ہا میرے بوئے تے کوئی نہ, اسی بار کھلوتے ہیں جس ویلے حکم کرسے لڑاں. واہ میرے عثمان میں تیرے صبر تو صدقے جاواں, تے واہ میرا حسن حسین پیر میں تواڈے صحابہ نال پیار تو صدقے جاواں. پیارے سنگیو, پیارے عزیزو, رسول اللہ دی آل نال محبت کر دے رہنا, رسول اللہ دی آل نال پیار کر دے رہنا. الحمدللہ رب العالمین. سنیے دا ایمان اور عقیدہ ہے محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے, محبوب اپنے دل میں بسایا ہے, میرے دل و دماغ پر چھایا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. یا مولا کریم سب سگیاں دی حاضری قبول فرما, بیماراں نو صحت عطا فرما, بھوکیاں نو رزق عطا فرما. بے اولاد جتنے بھائی آئے نے سب موجود نے, انہاں سارے دی حاضری قبول